اس ملک میں آباد 40-45 سال سے آباد تقریباً 13 لاکھ سے زیادہ انسانوں کا زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ ایسے لوگ جو 40 سال سے بما اہل و عیال اس ملک میں آباد تھے، جن کے بارے میں پاکستان کا وعدہ تھا کہ آپ اس ملک میں جب تک چاہیں رہیں گے، ان کو ایک بھیڑ بکریوں کی طرح 13 لاکھ انسان، ذرا سوچیں پورا اسلام آباد کی آبادی اتنی نہیں ہے، ان کو ہانک کے بارڈر پار بھیجا جا رہا ہے۔ افغانستان میں جو آپ دیکھیں 40-45 سال میں 2 نسلیں بدل جاتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بعض کے والدین اور بعض کے دادے اور پردادے جو تھے وہ افغانستان سے آئے تھے۔ انہوں نے اس ملک کے علاوہ کوئی ملک دیکھا نہیں ہے۔ ان کو آپ بارڈر پار اپنے لوگوں کو جبراً طالبان کے حوالے کر رہے ہیں۔ ہم اس پالیسی کے خلاف ہیں اور ہم اس کو 3 وجوہات سے اپوز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، میں وکیل ہوں، میں قانون کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ قانون کے یہ خلاف ہے۔ قانون 2 طرح کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کو مہاجر تسلیم کیا تو بین الاقوامی قانون میں مہاجرین کے کچھ حقوق ہیں۔ اس میں سب سے بنیادی حق یہ ہے کہ مہاجر کو جس ملک سے وہ واپس آیا ہے اس ملک میں واپس نہیں بھیجا جا سکتا جب تک کہ وہ رضامندی سے نہ جائے، جب تک کہ اس کی جان کو، مال کو، عزت و آبرو کو خطرہ ہے۔ اور یہ لوگ تو وہاں پہ خطرے میں ہوں گے، ان کو تو وہاں پاکستانی کہا جاتا ہے۔ پھر دوسری بات جو شاید اس سے بھی بڑی ہے وہ یہ کہ پاکستان کا آئین لوگوں کے اس حق کو تسلیم کرتا ہے کہ اگر ان کے بچے اس ملک کی دھرتی پہ، اس پاک سرزمین پہ پیدا ہوتے ہیں اور وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو وہ اس ملک کی شہریت کے حقدار ہیں۔ پاکستان واحد ملک تو نہیں ہے جہاں یہ قانون ہے۔ ہمارے اپنے پاکستانی یورپ امریکہ جب جاتے ہیں، ان کے بچے یورپ امریکہ میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ اس ملک کے شہری ہوتے ہیں۔ تو یہ جو افغان مہاجرین پاکستان آئے تھے، اب ان کی دوسری اور تیسری نسلیں یہاں پہ ہیں، یہ برتھ رائٹ یعنی کہ پیدائشی پاکستان کی شہریت کے حقدار ہیں، اور اس حق کو ہم اس حق سے ان کو محروم کر رہے ہیں جب ہم ان کو افغانستان جبراً بھیج رہے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ اس سے بھی اہم ہے، وہ دین اسلام ہے۔ دیکھیں، یہ ہمارا دین، ہم نیشنلزم کی، وطن پرستی کی، بت پرستی کی بنیاد پہ نہیں قائم۔ یہ ملک پاکستان جو ہے، یہ اسلامی جمہوریہ، یہ اس لیے بنا تھا کہ اس پورے بر صغیر کے، اس پوری دنیا کے بلکہ جو مظلوم اور مسلمان ہیں، جن کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے اپنے گھروں سے نکالا گیا اور جو یہاں پر پناہ لیتے ہیں، یہ ملک ان کا گھر ہے، یہ ان کا قلعہ ہے۔ یہ لوگ 40 سال پہلے خوشی سے تو نہیں آئے تھے، ان کے آباء و اجداد اس لیے آئے تھے کیونکہ سوویت یونین، کمیونزم کی یہ قوت، الحاد کی قوت، وہ افغانستان میں ٹوٹ پڑی تھی اور ان لوگوں کے لیے وہاں رہنا جو تھا وہ سیف نہیں تھا، ان کی زندگی کو اور ان کی مذہبی آزادی کو خطرہ تھا۔ تو یہ ان کے آباء و اجداد یہاں پہ آئے اور انہوں نے اس ملک کو اپنا ملک تسلیم کیا۔ اب آج میں اور آپ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ اس دھرتی پہ ہمارا حق ہے، تمہارا نہیں ہے؟ بھئی ان میں سے جو لوگ یہاں پیدا ہوئے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں، اس ملک کے قانون پہ عمل درآمد کرتے ہیں، کوئی جرم نہیں کرتے، اس ملک سے وفاداری کا حلف لیتے ہیں، ان لوگوں کو تو یہاں رہنے دیں۔ ہم کس ملک میں پیدا ہوتے ہیں یہ ہمارا اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ حکمت ہے۔ تو اس نے جس ملک میں ان کو پیدا کیا ہے، اس ملک مٹی سے یہ وفادار ہیں، پھر ہم کس اخلاقی جواز کے تحت ان کو نکال رہے ہیں؟ یہ سوال تو دیکھیں، ہمارے جو دوست اب امریکہ یورپ میں آباد ہیں، کل ان کو وہاں سے نکالا جائے اس لیے کہ بھئی تم یہاں کے پشتوں سے یہاں کے نہیں ہو، کتنا ظلم ہوگا؟ یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے۔ اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ملک میں جہاں پہ ہر بندہ میڈیا پہ بات کرتا ہے، ہر ایشو پہ، چاہے وہ عمران خان کی قید ہو، مریم نواز کے جو ہار سنگھار بناؤ، یہ ان سب چیزوں پہ لوگ بات کرتے ہیں، لیکن جو 1 لاکھوں لوگوں پہ قیامت ٹوٹ رہی ہے اس کے بارے میں سب خاموش ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زیادہ تر غریب لوگ ہیں، زیادہ تر وہ ہیں جو کمزور طبقات سے ہیں۔ افغان مہاجرین میں جو امیر لوگ تھے، پاورفل تھے، انہوں نے پاکستانی شہریت بھی لے لی، انہوں نے شناختی کارڈ بھی بنوا لیے، وہ آج جرمنی، یورپ، امریکہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن جو ان میں ناتواں تھا، کمزور تھا، کم پیسے والا تھا، وہ ان تمام مسائل کا شکار ہے اور ان کی کوئی آواز ہی نہیں اٹھاتا۔